آج 12 ذوالحج بدھ کے دن قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ لو، جس کی تلاوت اللہ پاک خود کرتے ہیں۔ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، فرشتے اس گھر کو رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں اور دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 ذوالحج بدھ کے دن قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی صورتوں میں سے ایک صورت کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ صورت اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ صورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند، حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے تو ایک فرشتہ دن بھر اس کی حفاظت کرے گا، اور اگر رات کو پڑھے تو فرشتہ ساری رات اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ خاندان کے اندرونی امن کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ صورت مال اور ملازمت کے لیے خاص ہے۔ اگر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس صورت کو روزانہ ایک مرتبہ لازمی پڑھیں۔ یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جس کی تلاوت جنت میں اللہ رب العزت خود فرمائیں گے۔ یہ سورہ رحمان ہے۔ رحمان اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ہے، جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ یہ سورت جو بھی پڑھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد پورا کیا جاتا ہے۔ زندگی کی سختیوں سے اسے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، ذوالحج جو کہ اللہ پاک کا بہت ہی پیارا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ اس سورت کو روزانہ لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ پورا سال اللہ پاک آپ پر رحم فرمائیں گے۔ جس پر اللہ پاک رحم فرماتے ہیں اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے۔ پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس سے پیار کرتی ہے۔ آج 12 ذوالحج بدھ کا دن ہے۔ اس مہینے کا ہر دن ہی بہت زیادہ فضیلت اور عظمت والا ہے، لیکن ان دنوں میں اللہ پاک کے بابرکت ناموں اور قرآن مجید کی طاقتور صورتوں کے وظائف پڑھتے ہیں تو اس دن کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہوئے وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ سارے جہانوں کا مالک ہے اور اس کے قبضے قدرت میں سارے جہانوں کی بادشاہت ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے ہمیں نوازنا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ ایک بستی تھی جو امن و اطمینان کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا رزق ہر جگہ سے فراوانی کے ساتھ آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے لوگوں کو امن و سلامتی، مال و دولت وغیرہ سے نوازتا تھا۔ جو ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کی حالت بدل دی۔ ان کی خوشحالی کو تنگدستی میں بدل دیا اور سلامتی کو بدنامی میں بدل دیا۔ پھر اس بستی والوں نے اللہ پاک کے انعامات کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر سخت بھوک اور ڈر سے مبتلا کیا، گویا کہ ڈر اور بھوک ان کے کپڑے بنے، جس نے ان کو سر سے پیروں تک ڈھانپ لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لطف اندوز ہونے کا طریقہ اور ان نعمتوں کو زوال سے محفوظ کرنے کا ذریعہ یہ ہے تاکہ ہم وقتاً وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ نے 12 ذوالحج بدھ کے دن جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی علی محمد پڑھ لیں یا پھر نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ تو ہر کسی کو یاد بھی ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ اولاد نرینہ چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتی، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، اس نیت سے پڑھ لیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ نے اس مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا سٹارٹ کر دینا ہے۔ اب جو بھی آپ کا مقصد ہو،
نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ہے، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو۔ جب آپ لوگ ان مبارک ناموں کو تینوں کو ساتھ پڑھ کر پکارو گے تو اللہ فرشتوں سے پوچھے گا، اے فرشتوں یہ کون ہے جو مجھے میرے ان ناموں کے ساتھ پکار رہا ہے؟ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ آپ کی کوئی ایسی خواہش جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، آپ آج اپنی اس ناممکن حاجت کی نیت کر کے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کو پڑھنا، پھر دیکھنا کیسے آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہوتی ہے۔ یہ مبارک نام آپ نے کیسے پڑھنے ہیں توجہ کیجیے گا۔ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ان مبارک ناموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی بے حد لاڈلی صورت ہے اور یہ قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین صورت ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے قرآن مجید کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر اور آخری نمبر پر آپ نے سورہ رحمان مکمل پڑھ لینی ہے۔ سورہ رحمان جو 27ویں پارے کی صورت ہے، اس صورت کو ایک بار پڑھنے کے بعد آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آج کے عمل کی ترتیب مکمل ہوئی۔ آج 12 ذوالحج بدھ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے آپ نے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اللہ پاک ہم سب پر رحم فرما، ہم سب کی تمام مشکلات دور کر دے، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ محترم ناظرین کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔